نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات، متعدد مورخین نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ جب بیت المقدس فتح ہوا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی کنجی لینے کے لیے آپ بیت المقدس کی طرف نکلے۔ بیت المقدس کے لوگ آپ کے دیدار کے لیے اپنے گھروں سے نکلے اور لشکر اسلامی اپنے 4 سپہ سالاروں کی قیادت میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈے تلے آپ کے استقبال کے لیے مقام جابیہ تک پہنچے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقام جابیہ میں پہنچے، لشکر اسلامی نے اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا استقبال کیا تو آپ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ انا کنا اذل قوم فعزنا اللہ بالاسلام فمہما نطلب العزہ بغیر ما عزنا اللہ بہ اذلنا اللہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اسلام کے ذریعے سے عزت دی، اور اگر ہم اسلام کے علاوہ کسی اور ذریعے سے عزت طلب کرنا چاہیں، عزت حاصل کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ذلت و رسوا کر دے گا۔ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے آگے چلے اور آپ نے لشکر اسلامی کے فوج ان کو ہٹا دیا اور کہا کہ تم لوگ مجھ سے ہٹ جاؤ، متفرق ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد آپ بڑے اطمینان کے ساتھ چلنے لگے۔ پھر مسلم عمرہ آپ کے قریب آنے لگے، ان کو بھی کہا کہ تم لوگ دور ہٹو، دور ہو جاؤ۔ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں، ان کو بلایا جائے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معانقہ کیا، گلے ملے، اور گلے ملنے کے بعد کہا کہ اے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم سے سوال کرے گا کہ تم اپنے نبی کے بعد کیا کیے، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ پھر دونوں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں رونے لگے۔ پھر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے امیر المومنین، کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ ہم تمام لوگوں سے الگ ہو جائیں، اور الگ ہو جانے کے بعد ہم اللہ کی یاد میں ہم روتے رہیں، ہم لوگ الگ ہو کر کے روتے رہیں۔ لہذا دونوں الگ ہو گئے، اور جب الگ ہوئے تو اسلامی فوج اور اسی طرح سے مسلمان اور نصارہ کے جو رہبان تھے اور نصارہ کے جو عمرہ تھے، ان کی نگاہیں دونوں کو دیکھ رہی تھیں کہ یہ کہاں جا رہے ہیں۔ پھر دونوں دور چلے گئے اور آڑ میں دونوں خوب رونے لگے، اور اسی طرح سے دونوں دیر تک روتے رہے۔ تو محترم حضرات، ہم کو معلوم ہوا کہ کس قدر ہمارے اسلاف دین کے لیے اللہ کی یاد میں، اور پھر اس طرح سے کس قدر اللہ کے لیے رونے والے تھے۔ اور ہم کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے اس واقعے سے کہ اگر مسلمانوں کو اگر عزت ہے تو اسلام کی بنیاد پر عزت ہے، اس لیے ہمیں اسلام کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا پڑے گا، ورنہ ہمارے لیے ذلت و رسوائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔